بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے تڑپ اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت، مصائب اور آلام میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت کا رشتہ بالکل واضح فرما دیا گیا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرا کسا اللہ خضر الجنہ و ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ و ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من رحیق المختوم۔ یہاں انسانی ضرورت کی 3 چیزوں کو خصوصاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلم نے کسی بے لباس مسلمان کو، کسی ایسے مسلمان کو جس کے تن بدن پر کپڑے خستہ حال ہیں، پرانے ہیں، پھٹے ہیں، گرمی اور سردی کے اعتبار سے اس مسلمان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، شدید سردی ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ ٹھٹر رہا ہے، اور اگر کسی مسلمان نے اس مسلمان کو کپڑے پہنا دیے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے سبز لباسوں میں سے عمدہ ترین لباس پہنائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ارشاد فرمائی، ایما مسلمین، کہ وہ شخص جس نے کسی مسلمان کو اطعم مسلما علی جوع، اس کی بھوک کے وقت، اس کی تنگ دستی کے وقت، اس کے اس مشکل وقت میں جہاں اس کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اور اس وقت اس کا کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو راشن دے دیا، اس کے ساتھ معاونت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی نعمتیں اور خصوصاً جنت کے پھل، جنت کے پھلوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، کتنے قسم کے پھل ہوں گے، دنیا میں پھل اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہے، ایک سے ایک رنگ، ایک سے ایک ذائقہ، ایک سے ایک اس کا حجم، ایک سے ایک کی لذت، فرحت، اس کے فوائد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بھوکے کو بھوک کے وقت، اس کی ضرورت کے وقت، اس کی تنگ دستی اور مشکل حالات کے وقت اس کو کھانا کھلا دیا، یعنی اس کو کھانے کا انتظام، اجناس دے دیے، کھانے کے لیے اس کو کچھ رقم دے دی، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت کے پھلوں سے اس کا اکرام کریں گے۔
تیسری چیز ارشاد فرمائی، ایما مسلم سقا مسلمن علی ظمأ، مسلمانوں میں وہ شخص کے جس نے کسی مسلمان کی پیاس کے وقت اسے پانی پلایا، اس بستی میں، اس گھر میں، اس علاقے میں پانی کی لینیں بچھا دی، پانی کے لیے بورنگ کروا دی، پانی کے لیے نہروں کا بندوبست کر دیا، کنویں کا بندوبست کر دیا، پانی کے حصول کے لیے اس نے ٹینک بنوا دیے، موٹریں لگوا دی، جس سے اس گھر کو، ان اشخاص کو، مرد اور خواتین کو پانی میسر آ جائے، وہ پانی پی لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں، سقاہ اللہ، اس کو اللہ پلائیں گے، من رحیق المختوم، مہر بند سربند خوش ذائقہ مشروبات، اللہ اس کو پلائیں گے۔ آج یہ اس وقت جو موسم چل رہا ہے، بالائی علاقوں کے اندر جہاں سے گرمیوں میں ہماری طرف پانی آتا ہے، برف پڑتی ہے، سٹور ہوتی ہے پہاڑوں پر، وہاں چشمے نکلتے ہیں اور ان سے پانی بہہ کر ڈیم بھرتے ہیں، دریاؤں میں آتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے۔ انہی علاقوں کے اندر اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ 5 مہینے وہاں پانی کے اعتبار سے سخت ترین مشکل حالات ہوتے ہیں، اور پانی کے لیے وہاں کی خواتین دور دور برف میں، سردی میں چل کر پانی کے حصول کے لیے تگ و دو کرتی ہیں۔ جہاں سے پانی پورے شہروں کو ملتا ہے، ان 5 مہینوں میں وہ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ وہاں اس وقت سب سے ضرورت کی چیزوں میں سے پہلی چیز پانی، کہ ان لوگوں کو پانی کے لیے اچھے پائپ بچھا کر دور پہاڑوں کے اوپر چشموں کے پانی کو محفوظ کر کے وہاں سے آبادیوں میں پانی پہنچا کر، پائپ بچھا کر زیر زمین، اور ان کو پانی مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھروں کے قریب سے پانی کی نعمت حاصل کر سکے۔ دوسری چیز، وہاں سخت ترین سردی میں وہاں گیس نہیں ہے، جنگلات کا کٹاؤ بہت ہو چکا، لکڑی میسر نہیں ہے، بجلی جس طرح مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بجلی کو اپنے گھروں کو اس سے گرم کر سکے، اور پھر کم سے کم 15 گھنٹے ان کو شدید سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کو لباس اور گرم لباس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً معصوم بچے، عورتیں بہت زیادہ متاثر۔ اس سردی کی شدت کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں اور بوڑھے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کو اس وقت گرم لباس، کمبل اور
اسی طریقے سے ان کے پاؤں میں جرابے، گرم ٹوپیاں، داستانے، ان کی ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، جس سے ان کی یہ ضرورت پوری کرنا کہ جو ان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی من خضر الجنہ، ان کو جنت کے جوڑے پہنائیں گے۔ یہ دوسری ان کی سب سے بڑی ضرورت، پانی کی ضرورت اور گرم لباس کی ضرورت۔ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، ان کی معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کی وہ آماجگاہ بن جاتے ہیں۔ ہسپتال دور ہونے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کے بچے ڈبل نمونیا سے جان دے دیتے ہیں، دوائی میسر نہیں آتی بر وقت۔ ایسی صورت میں ان کو گرم لباس کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایما مسلمین، وہ مسلمان کے جو اطعمہ مسلمن علی جوع، ان کی بھوک کے وقت ان کو کھانا کھلانا، کھانے کے لیے ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، ان کو راشن، چائے، آٹا، دال، گندم، دیگر ان کی ضروریات، گھی، تیل، ان کو باہم پہنچانا۔ ان سردیوں اور سرد موسم میں برف کی وجہ سے 15 دن 10 دن میں کہیں ایک مرتبہ ان بالائی علاقوں میں راستوں کو صاف کیا جاتا ہے اور گاڑیاں، جیپیں چین باندھ کر ٹائروں میں وہ وہاں پہنچتی ہیں، تو آپ محسوس کر لیں کہ ان کی یہ تنگی، کھانے پینے کی، روزگار وہاں نہیں، کاروبار وہاں نہیں، نوکری وہاں نہیں، علاج معالجے کی ان کو دقت، اور ان کے پاس ایسے وسائل نہیں کہ وہ اس سرد جہنم سے نکل کر وہ ایسے علاقوں میں اپنی بود و باش کریں کہ جن میں زندگی کی یہ سہولتیں میسر ہوں۔ تو ایسی صورت میں ان تک کھانے پینے کی اشیاء کو پہنچانا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مساکین، بے یار و مددگار لوگ، مصائب میں پھنسے ہوئے لوگ، خصوصاً مسلمان، ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کھلائے گا آخرت میں، کیا کھلائے گا؟ فرمایا کہ من ثمار الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کبھی بھی دینے والے کو جب تک کہ اس کی نیت اللہ کی رضا ہو رسوا نہیں فرماتے، اور اس کے رزق میں بڑھوتری تو ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ آئیے ہم ابن مسعود ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے بالائی علاقے جو انتہائی مشکل ترین موسم میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر، ابن مسعود ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، ہم ان لوگوں تک اجناس، لباس اور ان کے لیے پانی کا انتظام، ان میں سے جو بھی ہم کر سکیں ہم ان کے لیے کریں۔ ابن مسعود ٹرسٹ اس میں ان مشکل ترین علاقوں میں کام کر رہا ہے جہاں کہ عام
ویلفرز نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اور تمام وہ حضرات جو اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اللہ ان سب کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔